السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں فیصل آباد پنجاب پاکستان کے ایک عالم دین قاری ابوبکر معاویہ صاحب پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 12 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی۔ دراصل 21 مارچ 2024 کو ان کے خلاف ایک FIR درج ہوتی ہے، جہاں پر اس 12 سال کے چھوٹے بچے کے والد نے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا گھر پہ واپس نہیں آیا۔ کافی دیر تک اس کا انتظار کرنے کے بعد جب اس کے والد صاحب اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو انہیں مسجد کے ساتھ کسی گھر سے چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس بچے کے والد صاحب اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب برہنہ حالت میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ باپ چونک جاتا ہے اور قاری صاحب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ قاری صاحب جلدی سے شلوار پہنتے ہیں اور اپنا اسلحہ اس باپ پر تان کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ FIR درج ہونے کے بعد پولیس قاری صاحب کو پکڑ لیتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی کرنے لگے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ اس چیز پہ اس جگہ پہ بیٹھتے ہو، آپ اللہ کے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی پولیس کی یہ ویڈیو اور FIR منظر عام پر آتی ہے تو سوشل میڈیا پر قاری صاحب کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اس پورے معاملے پر سوشل میڈیا یوزرز علماء کرام کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی یہ ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے، جہاں پر وہ قاری صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ بچہ قاری صاحب کا شاگرد تھا اور ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی اسی بات پر اس 12 سال کے بچے کے والد نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور یہ کہا کہ قاری صاحب نے اس بچے کے ساتھ بدفعلی نہیں کی، یہاں پر ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اور قاری صاحب نے جو بچے کے والد کے ساتھ تلخ کلامی کی تھی، علماء کرام کی محبت میں وہ قاری صاحب کو معاف کرتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے بعد قاری ابوبکر معاویہ صاحب کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا یوزرز کہتے ہیں کہ اس بچے کے والد سے زبردستی علماء کرام نے معافی منگوائی۔ خیر، اس پوری کنٹروورسی میں قیصر احمد راجہ صاحب نے قاری صاحب کا دفاع کرتے ہوئے اس چھوٹے بچے کے والد کی اس سٹیٹمنٹ پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو برہنہ حالت میں دیکھا گیا ہو وہ باپ کو دیکھنے کے بعد وہاں پر اسلحہ تان کر نکل جائے، کیا وہ وہاں سے ننگا ہی بھاگ گیا تھا؟ لیکن اتنی بڑی کہانی کہ وہ بے لباس تھا اور اس کے بعد پھر کیا میں نے اس کو موقع دیا کہ تم کپڑے پہن لو، میں سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے میں کھڑا ہوتا ہوں، کوئی بات نہیں، بچے کے ساتھ زیادتی کرنے لگی تھی، بچہ بھی میرا اپنا ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ Does that even make sense to you? اس کے علاوہ بھی قیصر احمد راجہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر قاری صاحب اس میں قصوروار ہیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اور اگر قاری صاحب پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے تو جھوٹا الزام لگانے والوں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب کو جواب دیا ہے۔ انجینئر صاحب نے عدالتی خلا کے مسئلے پر مفتی صاحب کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب نے خلا کے مسئلے پر میرے موقف کو غلط پریزنٹ کیا ہے، تو اس پر مفتی صاحب نے یہ کہا کہ وہ پھر سے انجینئر صاحب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خلا کے مسئلے کے اوپر اپنا موقف ریکارڈ کروائیں، تو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ انجینئر صاحب کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ تراویح اور نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی بہت جلد عدالتی خلا کی طرح ایک ویڈیو بنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ مفتی صاحب نے ابھی تک انجینئر صاحب کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جو انجینئر صاحب نے یہ چیلنج کیا تھا کہ فقہ حنفی میں عدالتی خلا کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور یہاں پر مفتی صاحب نے بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دیا بلکہ مختلف موضوعات پر بات شروع کر دی ہے۔ یہ تھی دوسری اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے یوٹیوب چینل کی انکم کتنی ہے؟ اچھا، ویسے آپ کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں رفلی یوٹیوب سے؟ دیکھیں اگر میں اس کی ورث بتاؤں گا نا تو وہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دینا شروع کرتے ہیں۔ میں اس کو جنرل بتا دیتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جتنے اخراجات ہیں، کرایہ ہو، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو، اور باقی جو ہمارے سیکورٹی گارڈ اور باقی جتنے لوگوں کی وہ اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روزی وابستہ کی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کا خرچہ اس میں سے نکل آتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ان ساری چیزوں کا خرچہ 15 سے 20 ہزار تھا 2016-17 میں، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو میں اپنی جاب کے ذریعے اس کو کر لیتا تھا۔ 17 میں میں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 18 کی جنوری میں ہم نے اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا، ویڈیو ایڈز پہ نہیں، بینرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آلموسٹ کوئی 20 سے 25 ہزار مہینے کا ہمارا خرچہ آتا تھا، ٹھیک ہے، 2018 میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے چینل کی کمائی بھی اتنی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے، جی جی، اور الحمدللہ
ہمارا چینل بینرز کے ساتھ بھی اتنا پروڈیوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ خرچہ پورا کر دیتے ہیں. وہ ایک فگر دینا, ایک فگر میں نے دیا, ہو سکتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے کہ پتہ نہیں کوئی ان کو یہودوں نے سارا فنڈنگ کر رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ کہ یار اتنی ویورشپ اور اتنی تھوڑی کمائی, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر بندے کے سوچنے کا انداز ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے ویڈیو ایڈ جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ آف کیا تو آف کورس پیسے کم ہی ہوں گے. چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یوتھ کلب کے ساتھ پروگرامز کیوں نہیں کرتے. Why don't ulama like Sahil working with youth club? نہیں میں ان کی پوڈ کاسٹ پہ 2-3 دفعہ بلایا گیا تھا, دین دے بین می آف کورس, سو دیٹس ریزنز وائی دے بین می. آپ وہ بتا دیں جو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں, میری تو فلوسافیکل ڈفرینس بٹوین دا کلرجی جو ہے نا, سی میں جو موبلٹی اور پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات کر رہا ہوں, دیٹس پریٹی مچ اگینسٹ دا ویری فلاسفی آف دا کرنٹ آرتھوڈاکسی. صرف اہل حدیث کی بات نہیں ہے, اور بریلویزم ہے, دیوبندیزم میں بھی ایسے ہی ہے. سو سیکنڈلی میں مولانا اسحاق مودودی صاحب کو لیفٹ اینڈ رائٹ رشتہ سمجھ کے آگے چل رہا ہوتا ہوں. They had to have reservations about یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.